ساری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ وہ آنکھوں کو تھکن کی وجہ سے بند کرنے کی کوشش کرتی، لیکن رونے کے باعث آنکھیں بند کرنے سے مزید جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ مراد گیلانی کا بھی شوٹ کر گیا تھا۔ طلحہ نے انہیں میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ فرحت بیگم اور طلحہ ان کے پاس رکنا چاہتے تھے۔ آیت نے انہیں یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہے اور اپنے باپ کا خیال بھی رکھ لے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر فرحت بیگم اور طلحہ نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے ٹائم دینا چاہتے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی جب 7 کوارٹر کا دروازہ بجا تھا۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن مسلسل دروازہ بجنے کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا جہاں پر نگہت کھڑی تھی۔ بولو نگہت، ہچکچاتے دیکھ کر آیت نے نرمی سے اسے بولنے کا کہا۔ ارحم صاحب نے کہا ہے آج کا ناشتہ آپ بنائیں گے، نگہت نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ جی آپ جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ابھی تک اسی لال عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ نگہت چاہنے لگی تھی جب آیت نے اس سے آواز دی تھی۔ آپ مجھے میرے کمرے سے کوئی کپڑے لا دیں، آیت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد نہا دھو کر کچن میں موجود تھی۔ اس کا سر رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے شدید دکھ رہا تھا اور ہلکا ہلکا بخار بھی شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ گلابی میل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا، آپ میری مدد کریں گی؟ آیت نے کچن میں موجود ملازمہ سے مدد مانگی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، لیکن صاحب نے آپ کی مدد کرنے سے منع کیا ہے، باورچی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ بمشکل اس نے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ تیار کرتے کرتے اس کے ہاتھ پر 2 جگہ کٹ بھی لگا۔ وہ بیچاری گرم چائے سے اپنا ہاتھ بھی جھلسا بیٹھی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس نے لبوں سے ایک چیخ بھی نہیں نکالی، کیونکہ جو درہم نے دیا وہ اس درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کل وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو اتنے سے زخم پر آیت نے پورا گیلانی ہاؤس اپنے سر پر اٹھا لینا تھا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے سوائے ابتسام اور مراد صاحب کے۔ آیت ناشتے کے ٹیبل لگا رہی تھی۔ ارحم بغور اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کو چکر آ رہے تھے۔ وہ زبردستی اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جوس کا جگ لے کر ابھی 2 قدم ہی چلی تھی جب اس سے زور کا چکر آیا۔ ارحم جو دیکھ رہا تھا فوراً سے اٹھا، لیکن وہ بھی 1 قدم بھی آگے بڑھا تھا اس سے پہلے ہی غصے میں اندر داخل ہوتے ابتسام نے کمر سے پکڑ کر اسے تھاما۔ کانچ کی جگہ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ابتسام نے آیت کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبکہ ہاتھ اب تک اس کی کمر پر تھا۔ وٹ دی ہیل، یہ کیسا ناشتہ ہے؟ اسے ناشتہ کہتے ہیں؟ ارحم نے غصے میں پلیٹ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ جو سب آیت اور ابتسام کی طرف متوجہ تھے وہ اب ارحم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ابتسام نے ضرورت سے زیادہ اس کا لال ہاتھ دے کر اور دوسرے ہاتھ پر کٹ دے کر پریشانی سے کہا۔ تمہیں فیور ہے؟ آیت ابتسام کو آیت کا ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی جب اس کی بھٹی کی مانند جلتا ہاتھ دے کر اس نے ہاتھ ماتھے کو چھوتے ہوئے استفسار کیا۔ ارحم کے صبر کی انتہا یہاں ختم ہوئی۔ وہ فوراً سے پہلے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ ارحم کو اپنی طرف غصے مرتے دیکھ کر آیت ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ آیت کو ابتسام کے ساڑ سے رہا کرتا ارحم اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر جلد بازی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور طلحہ کو فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہا۔ زیادہ سٹریس، کھانا نہ کھانے اور پراپر ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دیا اور کچھ میڈیسن بھی پرسکرائب کر دیا۔ انشاءاللہ جلد ہی انہیں ہوش آ جائے گا۔ بہتر ہوگا آپ ان کو سٹریس سے دور رکھیں اور ان کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے اس کے جلے ہاتھ پر بھی مرہم لگا دی تھی اور جہاں کٹ لگا تھا وہاں بینڈیج بھی کر دی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو اپنا یہ معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے بند کرو، سمجھے تم؟ تو مجھے اس طرح سے اچھی نہیں لگنے لگ جاؤ گی۔ ارحم نے اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ معصوم نقوش کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے کت لگے ہاتھ کو کدے سے اٹھا کر اپنوں سے لگوں سے لگایا۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ تم سے محبت کی تو یہ میری ماں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ محبت سے آیت کے چہرے کو تک رہا تھا جب عالیہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا؟ ارحم نے چہرے پر ناگوار ٹاسلا ڈالتے ہوئے کہا۔ میں پہلے بھی ایسے ہی اندر آتی تھی، پہلے اور اب میں فرق ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اندر تھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہوگی اپنی بیوی سے؟ عالیہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ تم سے مطلب؟
تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی نکلتے ہیں۔ دل بہلانا ہے بہلاؤ، دل لگی کرنی ہے کرو اپنی 100 بیوی کے ساتھ، لیکن اس سے محبت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ میری بیوی کوئی کھلونا نہیں ہے جسے دل بہلایا جائے۔ ارحم نے تیش میں آتے عالیہ کی گردن جو کرتے ہوئے کہا، میں محبت ہوں تمہاری ارحم، تم کیسے اس لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا رویہ اپنا سکتے ہو؟ بھول گئے مرحا کے باپ کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اتنا پیسہ تھا ماموں کے پاس، وہ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بیچ میں پولیس کو انوالو کیا، جس کی وجہ سے ہماری مرحا کی جان گئی۔ ایک ماں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو کھویا۔ تائی جان کو ہمیشہ گلٹ رہا کہ انہوں نے تمہاری وجہ سے مرحا کو ٹائم نہیں دیا، اس لیے مرحا کو انہوں نے کھو دیا، اور پھر مرحا کو کھونے کے پچھتاوے پر وہ تمہیں بھول گئے، صرف اس لڑکی کے باپ کی وجہ سے۔ اتنا پیسہ ماموں نے قبر میں تو لے کر نہیں جانا تھا، دیکھو وہ آج ان کا بھی نہیں ہے، ان کی وجہ سے تم ماں کے پیار سے محروم رہے ہو۔ تمہارے باپ کا بھی حصہ تھا جائیداد میں۔ عالیہ نے بیڈ پر لیٹی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلط، اس جائیداد کی اکلوتی حقدار آیت تھی۔ فرحت بیگم جو آیت کو دیکھنے آئی تھی، اپنی بیٹی کی بات سن کر وہ خود کو سچ کہنے سے روک نہیں پائی۔ امی پیس، کبھی تو اپنے بھائی کے سانوں سے نکل کر سچ کا ساتھ دیا کریں۔ سچ یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے آیت کی موم امبرین باپی کا ہے۔ مطلب؟ ارحم نے حیرانگی سے پوچھا۔ عبید بھائی کو بابا نے جائیداد سے کر دیا تھا۔ عبید بھائی رمشا کو بھابھی کو لے کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ امبرین بھابھی کے 3 مسکیریج ہو گئے، جس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے ماں بننے کے چانسز بالکل 0 ہیں۔ امبرین بھابھی ڈپریشن میں رہنے لگی، اس لیے مراد بھائی نے ان کی رپورٹس باہر کے ملک کے بیسٹ ہاسپٹل میں فارورڈ کی۔ پھر امریکہ کے ہاسپٹل سے پازیٹیو جواب آیا تو بھائی امبرین بھابھی کو وہاں لے کر کے چلے گئے۔ 1.5 سال بعد وہاں بھابھی کا علاج چلتا رہا، لیکن کوئی مثبت جواب نہ آیا تو دونوں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب واپس آئے تو بابا کے بزنس کو دیوالیہ نکل گیا۔ جس گھر میں امی بابا رہتے تھے وہ بھی جلد نیلام ہونے والا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عالیہ، تمہارے باپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ میرے باپ کی کچھ مدد کر دیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں، یہ ان کے بیٹوں کا حق ہے۔ حالانکہ میرے باپ نے تمہارے باپ کو بزنس کھول کر دیا تھا، اور اس وقت افتخار کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ میرے باپ کی مدد کر سکیں، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ خیر، جب مراد بھائی کو یہ سب پتہ چلا تو بہت پریشان ہو گئے تھے، اور امبرین بھابھی سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تو انہوں نے اپنے والد سے بات کی۔ وہ اکلوتی اولاد تھیں اپنے والدین کی، اس لیے زبیر انکل نے وہ ساری چیزیں پرچیز کر کے امبرین بھابھی کے اقدام کر دیں، اور امبرین بھابھی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے رشتے میں مادیت پرستی یا اسٹیٹس آئیں یا مراد بھائی خود کو کمتر سمجھے، اس لیے انہوں نے اپنی جائیداد بھائی کے نام کر دی۔ اسی سوچ کے ساتھ آیت نے بھی اپنا سب کچھ تمہارے نام کیا تھا۔ بھابھی کے چائی اور صبر کا پھل 6 سال بعد انہیں آیت کے روپ میں ملا، لیکن وہ اپنی اس خوشی کو بھی کھل کر جی نہیں سکیں، کیونکہ جس وقت انہیں بھائی کی ضرورت تھی اس وقت مراد بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی نشانی کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دکھ سکھ کے ساتھ ہی اپنی واہ ہم سفر کو کھو دیا۔ تمہیں لگتا ہے بھائی نے مرحا کے کڈنیپرز کو پیسے نہیں دیے تھے؟ تم جانتے ہو کہ مرحا کے کڈنیپر ہے کون؟ فرحت بیگم نے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کون؟ ارحم نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہارے سگے ماموں، غیرت جا کی تھی عرصے بعد تمہاری ماں کی پسند کی شادی پر، غیرت ہی یا لالچ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بھائی پیسے لے کر گئے تھے، پولیس وہاں بعد میں پہنچی، لیکن مرحا کے ڈیڈ کڈنیپ کرتے وقت ہی کلوروفارم کی اوور ڈوز سے ہو گئی تھی۔ بھائی نے رمشا بھابھی کے سامنے ان کے بھائیوں کا سچ سامنے لائے بغیر ان کو سزا دلوائی، کیونکہ بھابھی پہلے ہی مینٹلی طور پر صحیح نہیں تھی۔ ایسے میں یہ بات ہرگز برداشت نہ کر پاتی کہ ان کی اولاد کا قاتل ان کا سگا بھائی ہے، کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے۔ مجھے بھی مراد بھائی بہت مان ہے، جو انہوں نے آج تک ٹوٹنے نہیں دیا۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد تمہارے چچا نے رات کے پیر ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ تمہارے باپ کی ساری جائیداد پھر میں بھائی پورے مان کے ساتھ مجھے یہاں لے کر آیا تھا کہ مجھے اور میری اولاد کو یہاں ایک بھی تکلیف نہیں آنے دیں گے، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ لیکن یہاں میری ہی اولاد اس کی بیٹی کی تکلیف کا باعث بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساری سچائی جاننے کے بعد ارحم کو لگا تھا کہ وہ کبھی بھی آیت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اسے لگا وہ اپنے پورے قد میں زمین بوس ہوا ہے اور کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ اس کے ذہن میں آیت کے باتوں کی بازگشت چل رہی تھی۔ پانا آسان ہوتا ہے، سنبھال کے رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ سچ تھا۔ واقعی سنبھال کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نہیں سنبھال پایا جو اس کو آیت کے روپ میں ملی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں چلتے ہوئے چکر سے آزادی چاہتا تھا، اور اس میں ہمت بھی نہیں تھی کہ آیت کا سامنا کرنے کی، اس لیے راہ فرار تلاش کر دے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ چلو، آیت کو جیسے ہوش آیا تھا، ابتسام اس کو لینے کے لیے آیا تھا۔ کہاں؟
آیت نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے فلیٹ، تم اور ماموں اب سے ادھر ہوگے۔ اس احسان فراموش انسان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کل تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ابتسام نے پوری بات کرتے ہوئے آخر میں ادھر نہ ہونے کا افسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس بغیرت انسان کا منہ توڑ دیتا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا آیت کا کسی اور کو قبول کرنا، اس لیے جلدی چلا گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے ابتسام بھائی۔ میں اپنی غلطی جاننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے ارحم نے یہ سب کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جائیداد کی وجہ سے یہ سب نہیں کرے۔ تم یہی چاہتی ہو؟ ابتسام نے بے بسی سے پوچھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اس کے دل پر کاری وار کر رہا تھا۔ جی، یہ کہتے ہی آیت اٹھنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سرونٹ کوارٹر۔ آیت پلیز اپنے آپ کو سزا مت دو، میں ارحم کی بات ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہی آیت کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحم کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنے فلیٹ میں تھا۔ عالیہ ارحم کے کمرے میں اس کے کپڑے بہن کرنے آئی تھی۔ جب اسے سائڈ پر رکھا ایک مخملی باکس نظر آیا، اس نے حق سے باکس اٹھایا جیسے اسی کے لیے ہو۔ اس نے جیسے ہی کھول کر دیکھا، اس میں ایک خوبصورت پائل کا پیر پڑا ہوا تھا۔ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ عالیہ نے خود سے سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے میرے لیے، میں ہی تو اس کی محبت ہوں، میرے سوا وہ کسی اور کے لیے نہیں لے سکتا۔ یہ کیسے اس نے دونوں ایکلیٹ اپنے پیروں میں پہنی تھی۔ ڈریس تمہاری قابل داد ہے ارحم گیلانی، آپ کی ویٹ کروں گی۔ آپ کا یہ مجھے دینے کا یہ کہتے ہی وہ پائلیں اتارنے لگی۔ جب فرحت بیگم کی آواز اس کے کانوں پڑی تھی، وہ بغیر پائل اتارے باہر کی جانب گئی تھی۔ آگے فرحت بیگم اس سے ارحم کے کمرے دیکھ لیتی تو بے وجہ اس کو باتیں سنانے لگتی۔ کیوں سہ رہی ہو اتنا سب کچھ آیت؟ ابھی کچن سے کام سے فارغ ہو کر 2 پل کے سکون کے لیے لان کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھی تھی جب ابتسام اس سے اکیلا بیٹھا دے کر اس کے پاس آیا۔ محبت دیکھی ہے میں نے اپنے لیے ارحم کی آنکھوں میں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور دیکھنا اب میں انہیں اپنی محبت کی زنجیروں میں قید کر لوں گی۔ محبت زنجیروں کی پابند نہیں ہوتی، وہ کب کہاں کس میں سما جائیں پتہ نہیں چلتا۔ محبت کو بیڑیوں میں قید کر کے نہیں رکھا جاتا، اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ارحم کو چھوڑ دوں؟ اگر تمہیں محبوب کی خوشی اسی میں ہے تو ہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ ارحم کو چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا مجھ میں۔ میرے اندر ارحم کی محبت اپنی جڑیں مضبوط کر گئی ہے، ان سے دستبردار ہونے سے میری موت واقع ہو جائے گی۔ کوئی کسی کی دستبرداری سے نہیں مرتا۔ خود کو کھوکھلی محبت کے پیچھے اور بیوقوف مت بناؤ۔ آپ اپنی بہن کی خوشیوں کی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہیں نا؟ میرا خدا گواہ ہے، عالیہ کی خوشی سے زیادہ تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہتے ہی ابتسام وہاں سے اٹھنے کر چلا گیا۔ ان دونوں نفوس کی گفتگو ہفتہ بعد گھر میں داخل ہوتے ارحم گیلانی نے بھی سنی تھی۔ ارحم آج بہت ہمت اور حوصلے کر کے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنے قدم آیت کی جانب لیے تھے۔ آج اس کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر سائڈ سے گزرنے والے تھے جب ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکا تھا۔ آیت، آپ کو ماموں جان بلا رہے ہیں۔ ان دونوں سے کوئی بھی بولنے پہل کرتا طلحہ نے مراد گیلانی کا پیغام بھی سے دیا۔ ہاں چھوڑے میرا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے وہ میں آ کر دوں گی، آیت نے منت کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ آیت کا یہ انداز اس کی اپنی ہی دین تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی شکوہ نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آیت کا ہاتھ چھوڑتا، کھن کھن کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دونوں کی نظریں بیاق وقت آنے والے کے پیروں میں گئی تھیں۔ عالیہ کے پیروں میں وہی پائل تھی۔ آیت کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ دھند بھی چائے تھی، جبکہ دوسری طرف ارحم کی آنکھوں میں اشتعال کی سرخی آئی تھی۔ اس سے پہلے ارحم کوئی وضاحت دیتا، آیت اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر کی جانب بھاگی تھی۔ آیت میری بات سنو۔ ارحم نے آیت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی آواز انسنی کرتے ہوئے آگے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی؟ ہمت کیسے ہوئی آیت کی چیز کو ہاتھ لگانے کی؟ ارحم نے جارحانہ انداز میں عالیہ کی طرف بڑھتے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ آیت کی چیز؟ عالیہ نے بے یقینی سے کہا۔ یو آر ہرٹنگ می ارحم، میں تمہیں ہرٹ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر جتنا ہو سکے مجھ سے اور آیت سے دور رہنا۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی خواب نہیں دکھایا۔ آئندہ میرے کمرے میں تم بغیر اجازت کی گئی تو مجھ سے اپنے لیے چائے کی امید مت رکھنا، اور یہ جو تم نے پہنا ہے یہ اتار کر مجھے پہنچا دو، یہ میری آیت کی امانت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آیت کے پیچھے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا آیت بچہ؟ آیت کو روتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کر مراد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بابا مجھے یہاں نہیں رہنا، ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں گے، آیت نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے میری چندہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مزید،
یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں مجھے یہاں اپنی سانسیں گھٹی گھٹی محسوس ہوتی ہیں۔ اب رونا بند کرو میری گڑیا، جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ چلیں پھر، آیت نے اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی؟ جی، پہلے مجھے کچھ ارینج تو کرنے دو گڑیا۔ ہم ابتسام بھائی کے فلیٹ چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ کر لیں گے۔ آیت نے رونے کے باعث بند ہندی اشکیوں کے درمیان بولا تھا۔ وہ دونوں کوارٹر سے باہر نکلنے والے تھے جب ارحم داخل ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحم نے اسے سر پر چادر لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ آپ سے بہت دور، جہاں آپ آیت کے سائے کو بھی نہ چھو سکیں۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ارحم نے اس کی بات پر جذباتی ہوتے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ ارحم پلیز، میں آپ کوئی اور تماشا نہیں چاہتی۔ میں اپنی ذات کی اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ طلاق دینا چاہتے تھے؟ ارحم، میں اب تیار ہوں، آپ دے سکتے ہیں۔ آیت نے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط اعصاب کے ساتھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کہ تم سے اپنا حق ہونے لگا؟ میرا دل و دماغ اب آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا دل و دماغ اب آپ کا کوئی بھی حق برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک انسان کو توڑنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ نے تو مجھے انسان ہونے کا مارجر بھی نہیں دیا، وہ بھی بغیر میرا قصور بتائے۔ آپ نے جان بوجھ کر وہ گفٹ عالیہ کو دیا۔ آپ جان بوجھ کر موقع ڈھونڈتے ہیں کہ آیت کو ہرٹ کس طرح کرنا ہے۔ لے دیکھ لیں، کر لیا آپ نے ہرٹ۔ آیت کو ٹوٹ گیا اس کا مان آپ سے کی گئی محبت کا کر دیا۔ مجبور آپ نے مجھے خود سے لادگی اختیار کرنے پر۔ پہلے دن سے مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، اب دیں۔ نہ میں خود مانگ رہی ہوں، آپ کی خواہش میں پوری کر رہی ہوں، تو کس کا انتظار ہے؟ مجھے ڈیورس ارحم یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس مزید جائیداد ہے جس کے لیے آپ کو چاہ بننے کی محبت کرنے کا ڈرامہ کرنا پڑے۔ تو دینا طلاق، آزاد کریں اپنے نام سے اس بے مطلب کے رشتے سے۔ اللہ کی قسم لے لیں ارحم، آج میں آپ کی منتیں کر کے آپ کو طلاق دینے سے روکوں گی نہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ میں اتنے دنوں سے تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی، اپنی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنی محبت کے آنسوؤں کی وجہ بنا۔ محبت میں نہیں، عالیہ ہے آپ کی۔ میں محبت ہوتی تو آپ مجھے چھوڑ کر عالیہ سے شادی کرنے کا نہ کہتے۔ غلطی کر بیٹھا ہوں، چاہے تو اس غلطی کا کفارہ تعمر ادا کروا لو۔ اف تک نہیں کروں گا تمہاری دی ہوئی سزا پر، بس خود کو مجھ سے علادہ مت کرو۔ ارحم، میں جاننا چاہتی ہوں اپنی غلطی۔ وہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ آپ ہماری شادی کے پہلے دن میرے خوابوں کو، وقار کو رون دیں؟ کیا وہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ آپ ہمارے نکاح والے دن اس طرح کا سلوک کروا رکھتے مجھ سے؟ ارحم نے آہستہ آہستہ اسے ساری باتیں بتائی تھیں۔ اسے کیسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور کیسے اسے سب سچ پتہ چلا۔ مراد گیلانی کو بھی سچ جانتے افسوس ہوا کہ وہ اتنے عرصے سے ان کے دل میں نفرت پال کر بیٹھا تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، میں غلطی پر تھا۔ تو مجھے آپ اس چیز کا بدلہ لے رہے تھے جس میں میرا تو کیا، میرے بابا کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آیت نے روتے ہوئے بیچ میں استضاعیہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آیت پلیز رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آنسو کی وجہ بنتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی، اب آپ میرے آنسو پر اثر انداز کرے ہیں۔ کیا کہنا ہے آپ کا ارحم گیلانی؟ آیت، میری جان بس ایک بار موقع دے دو، میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ میں نے جب جب آپ کا انتظار کیا ہے، پچھتاووں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا میرے۔ ایک آخری بار بھروسہ کر لو، میں اپنے بابا کی حالت کی وجہ سے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی آیت وہاں سے چلی گئی تھی۔ کر دیں گی معاف، تمہارے معاملے میں کمزور دل رکھتی ہوں، پیچھے مراد گیلانی نے بھتیجے کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری تایا جان، بچوں کی غلطیوں پر ان سے ناراض نہیں ہوا جاتا بلکہ انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور میں تو شروع سے تمہیں اپنی اولاد جیسا سمجھتا ہوں، اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ واقعی اعلیٰ ضعف کے مالک ہیں۔ یہ کہتے ہی ارحم ان کے گلے لگا تھا۔ اسے آیت کو مناتے مناتے 2 مہینے گزر گئے۔ وہ ان 2 مہینوں میں روزانہ اس سے فلاور، بکے، گجرے، اس کے فیورٹ چاکلیٹس آفس سے اس کے لیے پارسل کرواتا، یا خود آتے وقت آفس سے لے کر آتا۔ اس نے آیت کی ساری پراپرٹی آیت کو واپس کر دی تھی۔ عالیہ کا ایک بہترین رشتہ آیا، فرحت بیگم نے دیکھ بھال کر حامی بڑھ لی۔ ابتسام نے اپنا ٹرانسفر کراچی سے شہر لاہور میں کروا لیا۔ مراد صاحب اپنی طبیعت کا بہانہ کر کے اسے سروٹ کوارٹر سے دوبارہ گھر کے اندر لے گئے تھے۔ آیت، میری جان کیا کر رہی ہو؟ آیت بیٹھی ہوئی ناول پڑھ رہی تھی جب میسج کی رنگ ٹون بجے تھے۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا جہاں ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ آیت، ذرا 2 منٹ جلدی سے میری بات سننا، ایک ضروری کام ہے۔ ایک اور میسج ریسیو ہوا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ آیت نے ضروری کام پر اس کو رپلائی کیا تھا۔ ضروری کام تو ہو گیا۔ کون سا؟ مجھے یہ چیک کرنا تھا کہ تم نے بلیو ٹک تو نہیں آف کیا ہوا اور میرے میسج پڑھ کر جان بوجھ کر مزے لے کر اگنور کر رہی ہو۔ اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کے اگنور کر رہی ہو، لیکن مزے پورے لے رہی ہو۔
دوسری طرف سے مظہور اتنا بڑا میسج پڑھ کر اسے آگے پھیلی تھی، بزی نہیں ہو تو کال کرو۔ اس کا رپلائی نہ دے کر ارحم نے ایک اور میسج بھیجا، بزی ہوں میں، مجھے یاد کرنے میں خوش فہمیاں ہیں آپ کی، تمہارے معاملے میں یہ دل خوش فہم رہنا پسند کرتا ہے، دل کو تسلی رہتی ہے۔ میرے کمرے میں بیٹھی ہو تو الماری سے اپنی امانت لے لو۔ کیسی امانت؟ تمہاری پاس زیب نہیں چاہیے مجھے اپنے پاس رکھیں یا جا کر اپنی عالیہ کو دے دیں، میں تو اسے دوں گا جو میرا ہے اور میری صرف تم ہو۔ یہ رپلائی اپنے پیچھے سے آیا تھا، وہ اچانک سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑی تھی۔ اس کے پیچھے مڑنے کی دیر تھی کہ وہ ارحم کی کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ تمہارا لمس باعث سکون ہے میرے لیے، ارحم نے اس کی گرد باہیں حال کرتے ہوئے کہا۔ اس اچانک ہوئی افرادات پر آیت کا چہرہ گلنار ہوا۔ ان حیا سے جھکی پلکوں کا اس دہکتے چہرے کا مطلب یہ سمجھو کہ معافی نامہ قبول ہونے والا ہے۔ ارحم نے شوخ انداز میں کہا، جی نہیں، آپ چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اپنے کمرے میں ہی ہو؟ آپ تو یہ کمرے میں میرے کیلے کی موجودگی سے اکتا گیا ہے، تمہارے وجود کی مہک چاہتا ہے۔ مہکتے ہوئے کھلے ہوئے پھول ہیں، مرجھائے ہوئے پھول اپنی وکت اور مشک کھو دیتے ہیں۔ ارحم نے آیت کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، تم ہیرا ہو اور ہیرا اپنی وقت کبھی نہیں کھوتا، وہ ہمیشہ ہیرا ہی رہتا ہے۔ ہیرا نہ قدروں کے ہاتھ میں لگ جائے تو کوئلے سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ میں اپنے ہیرے کو کوئلہ کبھی نہیں بننے دوں گا، میں تاعمر اس کا قدردان رہوں گا۔ تم اپنے اس جوہری کو موقع تو دو، اور اگر اس جوہری نے رون دیا تو اب یہ ممکن نہیں کہ اس جوہری کو اپنے کوہ نور کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اپنی زندگی میں۔ اگر اس بار اس جوہری نے اپنے ہیرے کی قدر نہ کی تو وہ ترس جائے گا اپنے ہیرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے سائے کو بھی تلاش نہیں کر پائے گا۔ آیت نے نروٹھے پن سے کہتے اس کے سینے پر اپنا سر دھرا تھا۔ غلطی سے بھی یہ غلطی نہیں کرے گا یہ جوڑی، ارحم نے کہتے ہی آیت کے ماتھے پر عقیدت سے ہونٹ رکھے تھے اور اسے اس کی رضامندی سے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ جہاں دونوں محرموں کا ایک دوسرے میں سکون تھا، غلط فہمیوں اور رنجشوں کے باوجود انہوں نے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس بابرکت رشتے میں اپنی محبت اور رحمت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی، جہاں سکون ہی سکون تھا۔ آیت نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دونوں کو غلط فیصلہ لینے سے بچا لیا، ورنہ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔